ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، دونوں ایک دوسرے سے پڑھ کر عید میلاد رسول، سبحان اللہ، دونوں ایک دوسرے سے پڑھ کر عید میلاد رسول، بسط انداز ابتائی بغائب شان زیبائی، بسط انداز ابتائی بغائب شان زیبائی، ہمیں بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. سبحان اللہ. مسرت کی محفل یہی بارانی ہے، مسرت کی محفل یہی بارانی ہے، تو عالم کا حاصل یہی بارانی ہے، سبحان اللہ. سکون بخش کامل یہی بارانی ہے، میری عید کامل یہی بارانی ہے. یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی ہوتا. دو عالم کی بستی وسیع ان کے صدقے، دو عالم کی بستی وسیع ان کے صدقے، گلوں کو ملی تازگیم ان کے صدقے، ملی جس کو جنت ملی ان کے صدقے، نبی ان کے صدقے، ولی ان کے صدقے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی خدا کی صدائی. سبحان اللہ. برادران اسلامیہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. میرے پیارے، قرآن کریم میں جہاں بھی جس جگہ قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا، جب آیت کریمہ نازل ہوتی تھی تو اس کا مقصد اور اس کا موقع محل اس کا ضرور ہوا کرتا تھا. جب تک آپ جس آیت کریمہ کا موقع محل نہیں سمجھ پائیں گے تب تک آپ کو مقصد نہیں حاصل ہوگا کہ اس کون سے موقع پر کون سی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. تو میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی تھی، کس موقع پر نازل ہوئی تھی، کس وقت نازل ہوئی تھی؟ تو آؤ احادیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے، تفسیر سے پتہ چلا کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری عمر میں آخری حج کرنے کے لیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ کرام کے جھرمٹ میں اللہ کے پیارے رسول مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے. اس درمیان بلبل سدرہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوا کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کیا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. اس وقت آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی. حج کے موقع پر اللہ کے پیارے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے جا رہے تھے، حج کے ارکان کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مقام عرفات میں حاضری دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، چاہے زمزم پر تشریف لے جا رہے تھے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. اس موقع پر آیت کریمہ عید میلاد النبی کے تعلق سے آیت کریمہ نازل ہوا کرتی ہے. ذہن تو یہ کہہ رہا تھا، قیاس یہی کہہ رہا تھا کہ حج کے موقع پر حج کی آیت کریمہ نازل ہوتی، خانہ کعبہ کی تعظیم و توقیر کی آیت کریمہ نازل ہوتی، چاہے زمزم کا تقدس ابھارنے کے لیے آیت کریمہ نازل ہوتی، حج کے ارکان بتانے کے لیے آیت کریمہ نازل ہو رہی ہوتی. لیکن وہاں دوسرا موقع ہے، حج کے لیے اللہ کے پیارے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن وہاں میلاد کی آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلا سب سے پہلے رسول کے میلاد کے جب تم قائل ہو جاؤ گے تو تمہارا حج ہوگا، تمہاری نماز ہوگی، تمہارا روزہ ہوگا، تمہاری اور عبادت ہوگی. سبحان اللہ. اس سے سب سے پہلے ضروری چیز ہے رسول کی میلاد.
میلاد کے ہم مختلف ہو جائیں، رسول کے میلاد کے قائل ہو جائیں، رسول کی میلاد سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ جب رسول کی میلاد کے قائل ہو جائیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ہماری نماز خدا کی عبادت میں قبول ہوگی، ہم روزہ رکھیں گے، ہمارا روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ہم حج کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں قبول ہوں گی۔ اس لیے کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں، ہم روزہ رکھتے رہیں، ہم زکاتیں دیتے رہیں، ہم نوافل کرتے رہیں، ہم فرائض و مستحبات کرتے رہیں، لیکن رسول کے میلاد کے جب قائل نہیں ہوں گے تب ہمارے اعمال سب بیکار ہو جائیں گے، ہمارے اعمال سب حقارت ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے حج کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ رسول کے پہلے میلاد کے قائل ہو جاؤ۔ اور کچھ لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ رسول کی میلاد جب رسول پیدا ہوئے تھے اسی وقت رسول کی میلاد منائی گئی ہوگی، رسول کی میلاد اسی وقت منا لی ہوگی، اور ہر جگہ جہاں دیکھا جا رہا جشن میلاد النبی کا اہتمام ہوتا ہے، کبھی امروہہ کی سرزمین پر ہوتا ہے، کبھی براؤں کی سرزمین پر ہوتا ہے، کبھی بمبئی کی سرزمین پر ہوتا ہے۔ یہ محفل میلاد النبی کا انعقاد میلاد کے منانے والے مذہب اہل سنت جماعت کے لوگ ہر جگہ ہر وقت رسول کی میلاد منایا کرتے ہیں، رسول کے میلاد کا اہتمام کیا کرتے ہیں، ہر جگہ رسول کی میلاد منایا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو اللہ کے پیارے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر 60 سال سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی۔ آخری حج کرنے کے لیے اللہ کے پیارے رسول مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے، 60 سال کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی۔ اس سے پتہ چلا بلبل سدرہ جبریل امین رسول کی میلاد 60 سال کے بعد لے کر کے آ سکتے ہیں، تو رسول کے چاہنے والے، رسول کے ماننے والے، رسول کا کلمہ پڑھنے والے، رسول سے عشق و محبت رکھنے والے 60,000 سال تک رسول کی میلاد بنا سکتے ہیں، جب تک دنیا قائم رہے گی رسول کی میلاد بنا سکتے ہیں۔ اس لیے جب بلبل سدرہ 60 سال کے بعد آیت کریمہ لے کر آ سکتے ہیں تو رسول کے چاہنے والے، رسول کے ماننے والے جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس گھڑی چاہیں رسول کی میلاد بنا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے پیارے رسول کی میلاد منانا یہ ضروری چیز ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، ثروت دیا ہے، ہر طرح کی آشائش و آرام دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگو تم میں اپنا رسول بھیج کر میں نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دیا تو احسان نہیں جتلایا، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیا تو احسان نہیں جتلایا، اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی دی تو احسان نہیں جتلایا، اللہ تعالیٰ نے بہت سے بینک بیلنس دیے تو احسان نہیں جتلایا، بہت سی دکانیں مکانات ہوئے، بہت سی بلڈنگیں ہو گئی، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں جب ایک رسول پیدا فرمایا، رسول بھیجا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی تم میں ایک رسول بھیج کر کے میں نے مومنین پر احسان کیا۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلا سب سے بڑی نعمت اگر ہے، نعمت عظمیٰ ہے تو رسول کی میلاد ہے، رسول کی میلاد ہے۔ اور رسول کی میلاد جب سب سے بڑی نعمت ہے اور قرآن میں آیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت پاؤ تو خوب چرچا کیا کرو، سبحان اللہ، اللہ کی نعمت پاؤ تو خوب چرچا کیا کرو۔ آج ورکشاپ پر دیکھا جائے، آج موبائلوں پر دیکھیے، انٹرنیٹ پہ دیکھو، جو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے کو بنانے مسلمان کہا کرتے ہیں، وہ یہ بھی کہا کرتے ہیں رسول کی میلاد منانا شرک ہے، رسول کی میلاد منانا شرک ہے، اس لیے ابو بکر نے نہیں منایا، حضرت عثمان نے نہیں منایا، حضرت علی نے نہیں منایا، اور صحابہ کرام نے نہیں منایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دیوبند کا 100 سالہ جشن منا سکتے ہو، آپ کے گھر اگر بیٹا پیدا ہو اس کی خوشی میں آپ خوشی میں کوئی محفل کر سکتے ہو، تو یہ بتاؤ جس کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنے ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس لیے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ خدا ہی نہ ہوتا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ اللهم صل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا نبی اللہ اللہ کے پیارے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل عید میلاد النبی منانے کے لیے کچھ لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں اور ایک بات اور بتاؤں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع لگانے کی کیا ضرورت ہے اتنے بڑے ہجوم لگانے کی کیا ضرورت ہے اتنا اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر رسول کی میلاد منائی جائے تو 2 4 10 لوگ رہ کر کے رسول کی میلاد منا سکتے ہیں لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں جب تک اللہ اور رسول کی میلاد اسی وقت منائی جاتی ہے جہاں رسول کے شہدائی ہوا کرتے ہیں رسول کے چاہنے والے ہوا کرتے ہیں رسول کے ماننے والے ہوا کرتے ہیں غیروں میں رسول کی میلاد نہیں منائی جاتی جو رسول کے شہدائی ہوا کرتے ہیں رسول کے چاہنے والے ہوا کرتے ہیں رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں وہی رسول کی میلاد مناتے ہیں وہی رسول کی میلاد سے محبت کیا کرتے ہیں جب تک اللہ کے پیارے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ معظمہ میں تھے آپ کی 63 سالہ زندگی اللہ کے پیارے رسول کی تھی 53 سالہ زندگی اللہ کے پیارے رسول مکہ معظمہ میں آپ نے گزاری ہے جب تک 53 سالہ زندگی اللہ کے پیارے رسول مکہ معظمہ میں تھے اس وقت آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی اس وقت آیت کریمہ نہیں نازل ہوئی اس لیے اللہ کے پیارے رسول نبی کریم جب 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا ہے تو آپ جب تبلیغ کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے تو ابو جہل سامنے آ جاتا تھا عتبہ سامنے آ جاتا تھا شیبہ سامنے آ جاتا تھا جب آپ کوئی تبلیغ کرنا کرتے تھے شور و غل کیا کرتے تھے اور بچوں سے شور شرابہ کراتے تھے کہ اللہ کے پیارے رسول کی کوئی بات کسی کے دل میں نہ لگ جائے کوئی کلمہ نہ پڑھ لے اسی طرح سے اسلام کا پنپنا بڑھنا دشوار دکھائی دے رہا تھا اللہ کے پیارے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اللہ کے پیارے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی 7 سال سے جب زیادہ تجاوز کر گئی یعنی 60 سال کے بعد اللہ کے پیارے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آخری حج کرنے کے لیے اللہ کے پیارے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے جاتے ہیں تو میرے پیارے لاکھوں صحابہ کرام کا مجمع ہوا کرتا ہے اس صحابہ کرام کے مجمع نے اس بوڑھی نگاہوں نے دیکھا ہوگا کیسا عجب منظر رہا ہوگا کیسے رسول کے چاہنے والے رسول کے ماننے والے شہدائی رہے ہوں گے اللہ کے پیارے رسول کے درمیان جھرمٹ اور حالہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اس وقت اللہ کے پیارے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بلبل سدرا جبریل امین آیت کریمہ لے کر آتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب اس سے ذہن ملا کرتا ہے یہی سے پتہ چلا کرتا ہے رسول کے شہدائی ہے رسول کی میلاد مناتے ہیں رسول کے چاہنے والے ہی رسول کے میلاد مناتے ہیں اس لیے کہ 53 سالہ زندگی جب آپ مکہ میں تھے مکہ میں رسول کے چاہنے والے ماننے والے انگلیوں پر گنے جاتے تھے چندے معدود تھے جو اپنے ایمان کو بچائے ہوئے تھے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے لیکن وہاں رسول کی آیت کریمہ رسول کے میلاد کی آیت کریمہ نازل نہیں ہوتی ہے جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں لاکھوں کا مجمع ہو جاتا ہے لاکھوں کے رسول کے شہدائی ہو جاتے ہیں اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے یہیں سے پتہ چلا رسول کی میلاد رسول کے چاہنے والوں میں رسول کے ماننے والوں میں اور جب میں غفیر مجمع میں پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ رسول جب آخری حج کے لیے گئے تھے تو لاکھوں کا مجمع تھا وہاں رسول کی میلاد کی آیت کریمہ بلبل سدرا لے کر آئے تھے درود شریف پڑھیے اللہم صل علی سیدنا محمد و نبینا و حبیبنا مولانا صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا نبی اللہ ایک بات اور آپ کو بتاؤں آج خوشی کے موقع پر کسی کے گھر اگر خوشی کا موقع ہو شادی بیاہ کا موقع ہو اس کے گھر اگر بڑے منت و سماجت کے بعد بڑی نا امیدی کے بعد اگر کوئی اولاد آ جاتی ہے اس کے گھر تو خوشی کا کیا ماحول ہوا کرتا ہے اس کے گھر یا کسی کے گھر کوئی غمی کے بعد خوشی کا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خوشی اسے ملا کرتی ہے تو وہ محفل عید میلاد النبی منعقد کرتا ہے یا کوئی محفل کا انعقاد کیا کرتا ہے اس خوشی میں کتنے ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے کتنا اپنے گھروں کو سجایا کرتا ہے لیکن اس پر کسی کو شرک و بدعت کا فتویٰ کوئی نہیں لگاتا ہے
لیکن اگر رسول کی میلاد پر رسول کے چاہنے والے، رسول کے ماننے والے اگر قمقمے لگایا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگایا کرتے ہیں، چراغاں کیا کرتے ہیں، تو آج کا ایسا مسلمان بنانے مسلمان آپ کو اپنے کو بنا کرتا ہے، شرک و بدعت کا فتویٰ لگایا کرتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے پیارے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب خاک دانے کی تھی پر تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سرکار کی والدہ محترمہ ہے، ارشاد فرمایا کرتی ہے، جب اللہ کے پیارے رسول جلوہ گر ہوا کرتے ہیں تو میرے جسم سے ایک نور نکلتا ہے، اس نور سے میں نے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ میرے پیارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بچہ جو پیدا ہوا کرتا ہے کہیں بیابان میں نہیں پیدا ہوتا ہے، کہیں چٹکل میدان میں نہیں پیدا ہوا کرتا ہے، بچہ جو پیدا ہوا کرتا ہے گھروں میں پیدا ہوا کرتا ہے، کمروں میں پیدا ہوا کرتا ہے، اور سائے میں پیدا ہوا کرتا ہے، آڑ میں پیدا ہوا کرتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، جب اللہ کے پیارے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ گر ہوا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں ایسا چراغا فرمایا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں حجرے سے بیٹھ کر کے شام اور بصرہ کے محلات کو میں نے دیکھ لیا تھا۔ شام اور بصرہ کا محل اتنے قریب نہیں تھا کہ نگری کی کتنی کی دوری پر ہو، 2-4 کلومیٹر کی دوری پر ہو، بلکہ سینکڑوں کلومیٹر کی دوری تھی۔ وہیں سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیا کرتی ہے اللہ کے پیارے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کی خوشی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی روشنی فرمائی ہے۔ ہم اور آپ حضرات ایسی روشنی کیا کرتے ہیں، 1 کلومیٹر تک روشنی جا سکتی ہے، 2 کلومیٹر تک روشنی جا سکتی ہے، اور 4 کلومیٹر تک روشنی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روشنی فرمائی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے محلات کو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ روشنی فرما رہا ہے تو رسول کے چاہنے والے، رسول کے ماننے والے اگر روشنی کریں، اگر قمقمے لگائیں، اگر جھنڈیاں لگائیں تو اس میں اعتراض کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ تو اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہیں سے پتہ لگا لو کہ رسول کے کون شہدائی ہوا کرتے ہیں، رسول کے کون مخالفین ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ خاک ہو جائے دور جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے زندور کا سناتے جائیں گے۔ شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سید یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سید یا نبی اللہ۔ کچھ لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اتنا خرچ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ آپ کسی بچی کی شادی میں مدد کر دیجئے، کسی یتیم کا گھر بنوا دیجئے، کسی کو کپڑا پہنا دیجئے، کسی کو اور دیگر چیزوں کی ضروریات کی مدد کر دیجئے۔ آپ کو یہ اخراجات کرنے کی، اسراف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تاجرانہ ذہن سوچ سکتا ہے۔ ایک بنیا وہ اپنے ہر وقت کی فائدے کی چیز سوچا کرتا ہے، یہ تاجرانہ ذہن والا سوچ سکتا ہے، لیکن جو جس سے محبت کیا کرتا تھا، جو جس سے عقیدت کیا کرتا ہے، جو جس کے گن کی گیت گایا کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھا کرتا ہے میرے جیب سے پوری خرچ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن میرے محبوب کا ذکر تو ہو رہا ہے، میرے محبوب کی محفل میں وہ چیز خرچ ہو رہی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہم اور آپ حضرات قمقمے لگایا کرتے ہیں، ہم اور آپ حضرات جھنڈیاں لگایا کرتے ہیں، ہم اور آپ حضرات چراغا کیا کرتے ہیں، لیکن حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رہنما سلسلے مجددیہ کے ایک بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ وہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں، وہ عالم بعمل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ان کا یہ عمل ہوا کرتا تھا، جب ربیع الاول کا چاند نکلا کرتا تھا، اسی کی شام سے گھر اپنے محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ 12 دن رسول کی محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ یہیں تک نہیں بلکہ محفل کے چاروں طرف وہ گھی کا چراغ جلایا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ حضرات گھی کھانے کو نہیں پایا کرتے ہیں، وہ گھی کا چراغ جلایا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے جو
انہیں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف تھی، شرک و بدعت کا فتویٰ لگایا کرتے تھے، وہ بھی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور آ کر کے اعتراض کرنے لگے، اے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، یہ بتائیے آپ ہی کا پہلے چراغ جلا رہے ہیں، لیکن اگر چراغ ہی آپ جلا رہے ہیں تو ایک چراغ جلا دیتے، 2 چراغ جلا دیتے، یہ 3 چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے، 4 چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے، محفل میلاد النبی کے چاروں طرف چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا نادان، آنے والا سائل، اگر تو اعتراض کر رہا ہے، تیرے نظر میں اسراف ہے، تو جتنے کی ضرورت ہے اتنا جلا رہنے دے، اور جتنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے منہ سے بجھا دے۔ چنانچہ حضرت مولانا گنج مراد آبادی فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کا جلال طاری ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جتنا اسراف تیری نظر میں لگتا ہے اس کو تو بجھا دے۔ چنانچہ جب وہ رسول کی میلاد کا منکر تھا، وہ پہلے چراغ کو تو بجھاتا ہے اپنے منہ سے، پھر دوسرا چراغ بجھانا چاہتا ہے، جیسے ہی دوسرے چراغ کے قریب جاتا ہے پہلا چراغ جل جاتا ہے، پھر دوسرے چراغ کو بجھاتا ہے، پھر تیسرے چراغ کے قریب جاتا ہے، تیسرے کو بجھانا چاہتا ہے، دوسرا چراغ جل جایا کرتا ہے، پھر چوتھے چراغ کو بجھانا چاہتا ہے، تیسرا چراغ جل جایا کرتا ہے، ادھر ایک چراغ کو بجھا کر دوسرے چراغ کو قریب جاتا ہے، اس کو بھی بجھانا چاہتا ہے، لیکن وہ چراغ جل جایا کرتا ہے، کئی مرتبہ چکر لگا کر کے اپنے منہ سے چراغ کو بجھانا چاہتا ہے، پھر بھی وہ چراغ جل جایا کرتا ہے، آخر میں آ کر کے فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کے قدموں پر گر جایا کرتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے مذہب کو برا کہتا تھا، آپ کے مذہب کی ہر دم برائی کیا کرتا تھا، لیکن مجھے پتا چل گیا ہے آپ کو رسول سے عشق و محبت ہے، اس لیے اپنی دولت کو ایسے پانی کی طرح خرچ کر دیتے ہیں، اس لیے جو جس سے محبت کیا کرتا ہے اس سے وہ چیز اتنی خرچ کر دیتا ہے اسے اس کا غم نہیں ہوا کرتا ہے، اسے اس کو تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اس دارالعلوم اہل سنت جامعہ رضویہ کے جو صدر ہیں جامع معقول و منقور علامہ الحاج مفتی عبدالمجید صاحب قبلہ، جن کی محنت و مشقت سے آج دارالعلوم چمک رہا ہے، انہی کے صاحبزادے جو ہمارے درمیان مہمان بھی ہیں، ان کا گھر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ کنکما اور یہ فوکس کئی ہزاروں کی رقم سے لے کر کے اس دارالعلوم اہل سنت جامعہ رضویہ کو انہوں نے چمکایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب لوگ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ دینی کام لے اور ان کو دارالعلوم اہل سنت جامعہ رضویہ میں رہنمائی تا عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ہر محاذ پر ہر مقام پر ان کو کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کے درمیان الفت و محبت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا نبی اللہ۔ تو ہم اور آپ حضرات بھی اپنے گھروں پر جب صبح صادق کا وقت ہو تو اپنے گھروں پر، آج کچھ مسلمان کو تو میں دیکھتا ہوں دیوالی کے دنوں میں اپنے گھروں پر دیا جلایا کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو اسلام کی روح سے، مسئلے کی روح سے اس کا حکم الگ ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کے جنم دن پر، رسول کے محفل میلاد النبی پر، رسول کے آنے کی ولادت کی خوشی میں ہم اور آپ حضرات اپنے گھروں پر دیے جلائیں، ہم اپنے گھروں پر موم بتی لگائیں، اس لیے کہ اس نبی کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی ہے، ہم اس نبی کے صدقے میں چراغا کریں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کریں، لیکن جس کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی ہے اور اسی صدقے میں ہم اس رسول کی میلاد کی خوشی میں چراغا بھی کرتے ہیں، ہم میلاد النبی بھی منعقد کرتے ہیں، ہم جھنڈیاں بھی لگایا کرتے ہیں، ہم گمگمے بھی لگایا کرتے ہیں، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، جب میں دم تک دم ہے جن کا ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ایک بات اور بتاؤں کہ میرے پیارے، جو قوم اپنے نبی کی جنم دن کو، پیدائش کو بھول جایا کرتی ہے، وہ قوم اپنی تاریخی زندگی بھلا دیا کرتی ہے، وہ قوم اندھیرے میں چلی جایا کرتی ہے، اور جو قوم اپنے نبی کے جنم دن کو اپنا وتیرہ بنایا کرتی ہے اور
अपना मंशा बनाया करती है, जीने का मकसद बनाया करती है, वो कौम कभी पीछे नहीं हुआ करती है, वो कौम हर वक्त आगे हुआ करती है। आप देख लीजिए, अंग्रेज इस हिंदुस्तान से चले गए, उनकी हुकूमत थी लेकिन वो चले गए, फिर भी उनका तासुर कायम है। भले हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है लेकिन हिंदुस्तानी जहनियत अब भी आज़ाद नहीं हुई है। इसलिए आप देख रहे हैं, कोर्ट अगर खुल रहा है तो 10 बजे खुल रहा है, कचहरी खुल रही है 10 बजे खुल रही है, कॉलेज खुल रहे हैं 10 बजे खुल रहे हैं, सरकारी ऑफिस खुल रही है 10 बजे खुल रही है। और हिंदुस्तान में अंग्रेज चले गए लेकिन आज देखा जा रहा है कि अगर छुट्टी हो रही है तो इत्तवार के दिन छुट्टी हो रही है, मंगल के दिन छुट्टी नहीं होती है, बुध के दिन छुट्टी नहीं होती है, जुमा के दिन छुट्टी नहीं होती है। इसलिए कि अंग्रेज का जब तसल्लुत था, अंग्रेज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मानने वाले हैं और हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम को तस्लीम की जब विलादत हुई थी तो सुबह 10 बजे हुई थी। इसलिए अपना उन्होंने मकसद ये बना लिया कि हमारा कोई भी काम होगा तो 10 बजे से काम शुरू होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सुबह अगर फजर की नमाज पढ़ करके सुबह सवेरे भोर में उठें और सुबह सवेरे भोर में उठ करके फजर की नमाज अदा करें, फजर की नमाज अदा करने के बाद अगर अपने काम में लग जाएं, आपका काम पहले होगा या 10 बजे से कोई काम शुरू करेगा उसका काम पहले होगा। इसलिए हम अपने जहन को बदलें। रसूल का जो मिला, रसूल की जन्मदिन की बात है, अल्लाह के प्यारे रसूल भोर में पैदा हुए और क्रिश्चियन जो ईसाई है वो अपने नबी के जन्मदिन को ऐसा अपना मकसद बना लिया है कि इत्तवार के दिन उसकी छुट्टी हो रही है। हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम को तस्लीम इत्तवार के दिन पैदा हुए थे, आज उनका मकसद भी वही है। आज सरकारी कॉलेजों में, सरकारी स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, जिस जगह देखा जाए सरकारी दफ्तरों में इत्तवार के दिन छुट्टी हुआ करती है, वो दिन हमारा भी मुबारक दिन नहीं है और बिरादराने वतन का भी मुबारक दिन नहीं है। तो फिर दूसरी कौम के मकसद को हम थोप करके उस पर अमल कर रहे हैं। और मेरे प्यारे, मैं आपको बताऊं, जब रसूल की मिलाद मुनाकिद हो, रसूल के जन्मदिन का मौका हो, तो हम और आप हज़रात को अपने घर के कामों को छोड़ देना चाहिए और महफिल मिलादुन नबी जुलूस मोहम्मदी में साथ देना चाहिए। आप 365 दिन अपने काम को करते हैं लेकिन जिसके सदके में पूरी कायनात बनाई गई, जिसके सदके में जमीन का फर्श बिछाया गया, आसमान का सामियाना लगाया गया और उसके सदके में पूरी कायनात बनाई गई, आप उसी के जन्मदिन के मौके पर आप तातील नहीं कर सकते हैं, आप छुट्टी नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे, हम और आप हज़रात का मकसद है, वो तीरा है कि रसूल के जन्मदिन पर खुद भी खुशी मनाए, अपने बच्चों को भी खुशी मना करके साथ साथ जुलूस मोहम्मदी के साथ आप हिस्सा लें। और ये दारुल उलूम अहले सुन्नत जामिया रज़विया जो आपका दीनी किला है, जो आपके आने वाली नस्लों के, आपके बच्चों के ईमान और अकीदे की सलामती का दर्स दिया जाता है। यहाँ से बच्चा अगर फारिग होकर के बच्चा पढ़ करके जाएगा तो उसका ईमान और अकीदा खराब नहीं होगा, उसके ईमान और अकीदे पर लोग डाका डालते नजर नहीं आएंगे। इसलिए एक तरफ आप जुलूस मोहम्मदी की खुशी भी मनाएं और दूसरी तरफ आपका ये दारुल उलूम जो आप कफील है, जो आपका मददगार है, आपकी मेहनतों मशक्कत से ये दारुल उलूम चला करता है, इसमें गुरबा तलबा पढ़ा करते हैं, बैरूनी तलबा पढ़ा करते हैं, उसमें उसकी इम्तियाज़ और इआनत भी कीजिए और जुलूस मोहम्मदी आपके घर उठ जाए तो खुशी के साथ उसका इस्तकबाल करें। जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, जो कुछ अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप हौसला मंदी के साथ दे करके उसे इस्तकबाल करें और खुशी में खुद भी झूमें और साथ साथ जुलूस मोहम्मदी का साथ दें। ये ना सोचें हमें किसी से ज़ाती दुश्मनी है, बल्कि ये सोचें कि ये रसूल की महफिल मिलादुन नबी जुलूस मोहम्मदी का ये जुलूस है, रसूल के जन्मदिन का जुलूस है। और इसलिए हम और आप हज़रात मोहब्बत और अक़ीदत के साथ इस जुलूस में हिस्सा लें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इत्तवार के दिन ये जुलूस मोहम्मदी दारुल उलूम अहले सुन्नत जामिया रज़विया से होकर के 7:30 या 8 बजे के करीब से आपके घरों पर जाएगा। आप अपने घरों से होकर के इस महफिल में जुलूस मोहम्मदी में आप हज़रात शिरकत करें, सब कुछ भुला करके, रंज व गिला भुला करके आप हज़रात इस जुलूस मोहम्मदी के साथ आएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप यहाँ भी कामयाब व कामरा होंगे, वहाँ भी कामयाब व कामरा होंगे। इसलिए जिस नबी के सदके में पूरी कायनात बनाई गई, अगर उस नबी के सदके में हम और आप हज़रात को अगर कोई अदा अल्लाह ताला को पसंद आ गई तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी यहाँ भी कामयाब व कामरा होगी, हमारी ज़िंदगी वहाँ भी कामयाब व कामरा होगी। खुदा की बारगाह में दुआ है, मौला हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, रसूल की उसवे हसना पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक
توفیق عطا فرمائے، رسول کے محفل جلوس محمدی سے، رسول کے محفل میلاد سے ہم سب کو عقیدت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیروں سے میل جول میں دوری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔